بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. اینڈ ویلکم ٹو آور کلاس تھنگز دیٹ میٹر. So last week, as you know, we discussed a very important topic, that is happiness and the concept of happiness. میں نے آپ سب کو بتایا کہ خوش رہنے کا کیا طریقہ ہے اور خوشی کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور اس انداز سے خوش رہنا کیوں اتنا میٹر کرتا ہے جو خوشی کی ڈیفینیشن ہمیں اسلام نے دی ہے. بیکاز ظاہر ہے کہ جب انسان انٹرنلی خوش ہوگا, انٹرنلی ہیپی ہوگا, تو انسان کی وہ خوشی ظاہر ہے کہ اس کے باہر کے اعمال بھی اس میں بھی ریفلیکٹ کریں گے. انسان کی اوور آل انرجی اس کی اندر کی سٹیٹ پر, اس کی اندر کی خوشی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ہم لوگ اندر سے خوش ہوں گے تو وہی چیز باہر ریفلیکٹ ہوگی. اور عبادت کے لیے اور زندگی میں وہ مقصد پورا کرنے کے لیے اپنے آپ سے خوش ہونا اور اندر سے خوش ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور وہ خوشی صرف اور صرف میں نے جو آپ کو بتایا, جو اسلامک کنسیپٹ آف ہیپینس ہے, جو سکینت کا کنسیپٹ ہے, جو اللہ کا ذکر کر کے ملتا ہے, جو اللہ کی شکر گزاری کر کے ملتا ہے, وہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی. سو آئی ہوپ کہ دیٹ واز ویری بینیفیشل فار آل آف اس. آج کی ایپیسوڈ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ میٹر, انفیکٹ میں اب انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو مینشن نمبر آف تھنگس جو ہم اگنور کرتے ہیں, نگلیکٹ کرتے ہیں, جن کے کانسیپٹس ہمیں واضح نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہماری لائف میں بہت سے پرابلمز آتے ہیں, اسپیشلی یوتھ میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دس ٹاپک ان دس کلاس. یہ ٹاپک ہے حلال اور حرام کا. تھنگز دیٹ میٹر میں حلال اور حرام بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اب انفارچونیٹلی آج کے مٹیریلسٹک دور میں, آج کے ایسے دور میں جب کوئی بھی اس طرف دھیان نہیں دیتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے, بڑے کم لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھیں, اللہ انہیں انکریز کریں ایسے لوگوں کو. تو حلال کا خیال کتنے لوگ رکھتے ہیں, حلال اور حرام. اور اس میں ہم حلال انکم کی بھی بات کریں گے, لیکن حلال انکم سے پہلے بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کرنے والا ہوں, دیٹ از اباؤٹ لو. یہ جو ریلیشن شپس آج کل کانسیپٹ ہے نا ریلیشن شپس کا, اور ٹو بی آنیسٹ 8-9 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں یوتھ سے بات کرتے ہوئے, کاؤنسلنگس کرتے ہوئے, اور دین میں آئے الحمدللہ 2007 سے لے کر اب تک 13-14 سال ہو گئے. تو جتنا میں نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد کے لوگ کو, ان سے بات کر کے, یوتھ سے بات کر کے, آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلم فار یوتھ. میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ پیار, محبت, عشق, دل لگنا, دل لگی جسے کہتے ہیں, اور کسی کو پسند کر لینا. اور بالی ووڈ کے سانگ جیسا کہ اس کنسیپٹ کو عشق کا نام دیتے ہیں, محبت کا نام دیتے ہیں, اور عشق کی ایک خاص امیج ہم تک پریزنٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یوتھ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب میں اس کو مسئلہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ تو ایون سانگز اس چیز کو مسئلہ کہتے ہیں. ابن القیم نے تو اس کو ایک ڈیزیز کہا ہے. یہ اٹ از ون آف دا ڈیزیزز آف دی ہارٹس obviously, بیکاز اٹ میکس یو ویری انایزی. اس کی کیا ٹائپس ہیں, انسان اس طرف کیوں جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے, اسلام میں اس کا کیا سٹیٹس ہے لو بیفور میرج کا, اف دیٹ از لو ایکچولی. پہلی تو بات ہے کہ یہ کیسے ڈفرینشیٹ ہوگا کہ یہ لو ہے یا یہ لسٹ ہے یا یہ پیشن ہے یا یہ انٹیمیسی ہے, واٹ اٹ از, یہ کون ڈیفائن کرے گا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور جب لو ہو گیا ہے کسی سے, ظاہر ہے کہ دل لگا لیا ہے کسی سے, کوئی پسند آ گیا ہے, تو پھر اس کا کیا ہے حکم اسلام کے حوالے سے, اور کس طرح سے سٹیپس لینے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے, تفصیلی بات انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اینڈ وی ول آلسو ڈسکس سم ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز جو لوگ اس ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں ڈیزیز بیسیکلی عشق کی اس کنڈیشن کو کہہ رہا ہوں جس میں انسان بالکل کھو جاتا ہے, اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے, اور ظاہر ہے اپنے ارد گرد کے لوگ کو بھی بھول جاتا ہے, اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ اس میں سینس ڈالنے کی جتنی مرضی کوشش کر دو, اس بندے میں سینس نہیں ڈال رہی ہوتی. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کاؤنسل سچ اے پرسن ہو از افلکٹڈ بائی سچ اے کنڈیشن. اس سے پہلے کہ میں ڈیفینیشن آف لو کی طرف آؤں, میں آپ لوگوں سے
ٹائپ آف لو ڈسکس کروں, ٹائپس آف لو, میں آپ سے اسلامک کانسیپٹ ڈسکس کروں اور اس کے کچھ کیورز آپ کو بتاؤں. میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو سوسائٹی میں واٹس گوئنگ آن ان دا سوسائٹی. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دین میں آئے تو 13-14 سال الحمدللہ ہو گئے, لیکن جو کاؤنسلنگ کرتے ہوئے, یوتھ سے بات کرتے ہوئے جو 7-8 سال کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے اب تک, تو واٹ ہیو آئی آبزرو, یقین کیجئے کہ میں نے بہت سی سٹوریاں سنی یوتھ کی. یوتھ آتے ہیں, یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں, کوئی پسند آ گیا اور اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں بات چیت شروع کرتے ہیں, ان کی پسند ڈیولپ ہوتی ہے, پسند بڑھتے بڑھتے فیلنگز تک جاتی ہے, ایک دوسرے سے انفیٹویشن ڈیولپ ہوتی ہے, ایک دوسرے سے وہ پیشنیٹ فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں, اینڈ دین دے ڈیسائڈ کہ وی آر گونا لیو ٹوگیدر فار دا ریسٹ آف آور لائف. لیکن کیا ہوتا ہے کہ فیملی والے نہیں مانتے. بہت سے کیسز میں یہ ہوتا ہے, یا لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے, یا لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے. ان کے الگ پلانز ہوتے ہیں ظاہر ہے لڑکا اور لڑکی کے لیے, ان کے ذہن میں ایک الگ کرائٹیریا ہوتا ہے. تو یہ چیز یوتھ کے لیے ایک بہت ڈپریشن کی بات بنتی ہے کہ یار یہ کیا, میری زندگی ہے, میں چاہتا ہوں اگلے سے شادی کرنا, یا ان سے شادی کرنا, خاتون سے شادی کرنا, یا ایک خاص مرد سے شادی کرنا, تو مجھے کیوں نہیں اجازت دی جا رہی. تو فیملی کے ساتھ کلیش آتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا کہ فیملی والے اینڈ میں نہیں مانتے, اور جب فیملی والے اینڈ میں نہیں مانتے کچھ لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں. جتنی میری آبزرویشن ہے, جتنے کیسز میں نے دیکھے, کچھ لوگ سٹینڈ نہیں لے پاتے, دین دے گیٹ ہارٹ بروکن. پھر وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جس اسٹیٹ سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ان کی شادیاں کہیں اور ہو جاتی ہیں, اینڈ لائف گوز آن اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو ایک تو چیز میں نے یہ آبزرو کی. دوسری جو چیز میں نے آبزرو کی کہ لٹرلی لوگ نے اپنے کیریئرز خراب کر دیے اس چیز کے پیچھے. یعنی کہ آئی کین کوٹ یو سو مینی کاؤنسلنگ کیسز جو اوور دا ایئرس میں نے دیکھے ہیں, کہ اسٹڈیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک بندے کے پیچھے لگ کے یا ایک بندی کے پیچھے لگ کے انسان اپنے سارے ڈیسیجنز چینج کر لیتا ہے. اور یہ جو اسٹیٹ ہے نا, اس کو ابن قیم نے کیا کہا ہے, ویل کم ٹو اٹ لیٹر, کہ یہ کون سا لو کی ٹائپ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بندے کے پیچھے لگ کے اپنا سب کچھ چینج کر لو, اپنا حلیہ بھی چینج کر لو, اپنے ڈیسیجنز بھی چینج کر لو, اپنی ویلیوز بھی چینج کر لو, اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کر لو. کتنے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کسی کو خوش کرنے کے لیے, مثال کے طور پہ کوئی لڑکی پسند آ گئی یونیورسٹی میں, یا کوئی لڑکا پسند آ گیا, اب ان کو خوش کرنے کے لیے, امپریس کرنے کے لیے, ٹو گیٹ نیئر ٹو ہر اور ہم, ایسی حرکتیں, آؤٹ آف دا وے جا کے ایسی کوششیں ان کو پلیز کرنے کے لیے, ان کو امپریس کرنے کے لیے. اور کبھی رزلٹ پازیٹیو آ جاتا ہے, پازیٹیو ان دا سینس کہ دے گیٹ وٹ دے وانٹ, دے آر ایبل ٹو امپریس دا پرسن, دے آر ایبل ٹو دے آر ایبل ٹو اٹریکٹ دا پرسن ٹورڈز دیم سیلف. اور سب سے پازیٹیو رزلٹ تو یہ ہے کہ شادی ہو جائے, نکاح ہو جائے, سیدھی سی بات ہے. ایز ابن قیم سیڈ دیٹ falling in love is a disease and the only cure is getting married to that person. لیکن یہ اس لو کی بات ہو رہی ہے جو سنسیئر لو ہے, یعنی کوئی ہو پسند آ گیا آپ کو, اب آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ فیلنگز آ گئی ہیں, تو اس ڈیزیز کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی ایک ڈیزیز ہے بہرحال, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. بہرحال اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے ہم سب کچھ اپنا سیکریفائس کر دیتے ہیں, ہم ایک بندے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کے راتیں بھی جاگتے ہیں اس کے لیے, آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی چیز لا کر دیتے ہیں, کوئی کام ہے وہ کام بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں اسے خوش کرنے کے لیے. اور ایٹ دا اینڈ اگر ملے کچھ نہ, ایٹ دا اینڈ جو ہے کوئی بریک اپ ہو جائے, ایٹ دا اینڈ کوئی مسکنسیپشنز ڈیولپ ہو جائیں, کوئی لڑائیاں ہونے لگ جائیں. کیونکہ لڑائیوں کی بھی ہم نے بڑی کاؤنسلنگ سنی ہے کہ لڑائی ہوگی جی میری گرل فرینڈ سے, میرے بوائے فرینڈ سے, جس کو میں پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہی اور شی از ناٹ دا رائٹ پرسن فار می. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر بہت ڈسٹریس ڈیولپ ہوتا ہے اور کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شوڈ آئی پروسیڈ ود دیٹ پرسن اور ناٹ. اور پھر یہ چیز انسان کو اتنا دور لے جاتی ہے کہ اٹ آل اسٹارٹس ود اے کنورسیشن کے بعد راتوں کو کنورسیشنس. اب میں بات کر رہا ہوں ذرا غلط سائڈ کی, دوسری سائڈ کی, جس میں میجورٹی انوالوڈ ہے. پہلے تو میں نے بات کی نا کہ چلو کوئی آپ کو پسند آ گیا اینڈ دس ڈیزیز ہیز اسٹرک یو آر لو اسٹرک, دین وٹ ٹو ڈو. بٹ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ واٹس ہیپننگ ایکچولی ان سوسائٹی,
کہ بات ایکچولی کہاں تک جاتی ہے. اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں کنورسیشن شروع کرتے ہیں, راتوں کو باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے لمٹس کو جو ہے وہ کراس کیا جاتا ہے, ڈیزائرز ڈیولپ ہوتی ہیں. ڈیزائرز ڈیولپ ہونا بہت نیچرل ہے, تصویریں ایکسچینج ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. بات پتہ نہیں اتنا آگے نکل جاتی ہے, میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا جو آج کل بہت کامن ہے, ٹیکسٹنگ کے بعد کا جو سٹیپ ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر فزیکل میٹنگز بھی ہوتی ہیں, فزیکلی بھی ملا جاتا ہے. بیفور میرج یو بوتھ آر ایکٹنگ ایز اف یو آر ہسبینڈ اینڈ وائف, اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر کے کہ جیسے ابھی سے ہم ہسبینڈ اور وائف ہیں. اور ایک فولس پیراڈائز میں رہا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں شادی تو الٹیمیٹلی ہو ہی جائے گی, تو چلو واٹ ایف کہ ہم وی ہینگ آؤٹ بیفور میرج اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو میں نے اتنا سفر ہوتے دیکھا ہے لوگوں کو, یقین کریں یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس نے ہارٹ بریکس کی کاؤنسلنگ کی ہے, جس نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے بہت کلوزلی انٹریکٹ کیا ہے. اور آئی ہیو سین لٹرلی پیپل ڈسٹرائنگ دیئر کیریئرس. اچھے خاصے اسٹوڈنٹ اس چیز میں پڑھ کے سیمسٹر خراب ہو گیا, اسٹڈیز خراب ہو گئی, ان کی فوکس ان کا ڈسٹروائے ہو گیا. اچھی خاصی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز سے ہٹ گئے, ہر وقت یہی فوکس ہے. اینڈ لٹرلی دس ڈیزیز بیکم سو اریٹیٹنگ فار پیپل کہ دے آر اسٹک ٹو آل دا ٹائم دے آر اسٹک ٹو دیئر اسمارٹ فونس, ہر وقت اسمارٹ فون میں گھسے ہوئے. اٹ از لائک کہ اسمارٹ فون ان کی زنجیر ہے, وہ چینز ہے, ہر وقت اسمارٹ فون کے ساتھ اٹیچ, ہر وقت لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ, ہر وقت اس انسان کے ساتھ اٹیچ. یعنی پہلے سے ہی ساری باتیں کر لینا, پہلے سے ہی جو ہے وہ ساری حدود کراس کر لینا, اور اس کے بعد جب شادی کرنا تو شادی کا اسپارک ود ان منتھس ختم ہوتا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ میں بائے آپ کو ایکسپیرینس آف کاؤنسلنگس بتا رہا ہوں کہ یہ سو کالڈ لو میرجز جو ہمارے معاشرے میں سو کالڈ لو میرجز ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے پہلے 2 مہینے کے بعد اسپارک ختم ہے, سب کچھ ختم ہے. کیونکہ سب کچھ تو جو ہے وہ پہلے باتیں آپ نے کی ہوتی ہیں, اب نئے ٹاپکس آپ کہاں سے لائیں گے. امیجن کہ آپ کسی سے انسان سے شادی کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کے, اور آپ اس سے جب بات چیت کرتے ہیں تو پہلی بار بات چیت کرتے ہیں شادی ہونے سے پہلے, تو امیجن کتنے ٹاپکس ہوں گے اور کتنی باتیں ہوں گی اور کتنے ڈائمینشنز ہوں گے اس ریلیشن شپ کے. لیکن وہ ریلیشن شپ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, کتنے سالوں سے پتہ نہیں چلا آ رہا ہے, تو وہاں پہ یہ چیزوں کو پھر بہت دونوں پارٹنرز کو اسٹرگل کرنا پڑے گا اس اسپارک کو لانے میں, اس پیشن کو لانے میں, اور اس برکت کو لانے میں. سیدھی سی بات ہے. سو میں نے تو ٹو بی آنیسٹ یوتھ کو بہت غلط سائڈ پہ جاتے دیکھا ہے اس چیز کو لے کر, جس چیز کو وہ محبت سمجھتے ہیں, لو سمجھتے ہیں, عشق کا نام دیتے ہیں. اور میں نے کیریئرز ڈسٹروائے ہوتے دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کو لٹرلی دیوداس بنتے دیکھا. جیسے وہ ایک انڈیا نے مووی بنائی, لوگ دیوداس بن جاتے ہیں, غم میں چلے جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ غم زدہ گانے سننے لگ جاتے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو توجہ نہیں دیتے, جیسے کہ دے آر ہارٹ بروکن, ماں باپ کو توجہ نہیں دیں گے, بہن بھائیوں کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ میری کوئی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. اور انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ جو ان چیزوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے ہوتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ ایون ریئلائز. بھائی آپ مڈل کلاس فیملی سے ہو, آپ یونیورسٹی میں پڑھنے گئی ہو کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ جو ہے اپنا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ڈھونڈنے گئے ہو. سیدھی سی بات ہے, آپ پہ ذمہ داریاں ہیں, آپ مڈل کلاس فیملی سے ہیں, آپ نے پیسے کمانے ہیں, آپ نے ایک فیملی کو ٹیک کیئر کرنا ہے, آپ نے کیریئر بنانا ہے, آپ وہاں پر کیا کرنے گئے ہو. لیکن یہ باتیں ٹیچرز جب سمجھاتے ہیں تو ظاہر ہے ٹیچرز کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے, ٹیچرز کا مذاق اڑایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں انہیں کیا پتہ, انہوں نے بھی جوانی میں یہی کیا تو اب ہمیں روک رہے ہیں. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. سپوز کر لیں کسی نے جوانی میں یہ کیا, اب وہ آپ کو اپنی غلطی سے سمجھا رہا ہے تو پھر اس کی بات سمجھنی چاہیے. بٹ یہ فتنہ اتنا زیادہ رونما ہو چکا ہے اسپیشلی یونیورسٹیز میں. اٹ آل اسٹارٹس ود ہیونگ اے ریلیشن شپ, اٹ آل اسٹارٹس ود گیٹنگ کلوزر ٹو اے پرسن, اینڈ دین اٹ اینڈز اپ ان sometimes they end up marrying each other. میں یہ انکار نہیں کر رہا شادی نہیں ہوتی, but most of the time it ends up in breakups, it ends up in disastrous consequences such as physical abuse, psychological abuse. اگلا بندہ abuse ہوتا ہے psychologically بھی, physically بھی, اور اس کے بعد جب بریک اپ ہوتا ہے تو extreme distress آتا ہے اور confusion کی state آتی ہے کہ اب میں کروں کیا.
اتنے سال ہو گئے اس انسان کے ساتھ اور پھر چھوڑا نہیں جاتا, لیٹ گو نہیں کیا جاتا. اور اکثر میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے, یقین کریں میرے پاس لڑکے آئے ہیں who want to leave a girl and now ان کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں؟ کچھ دلیل لینے کے. اب ہم کیسے چھوڑیں, کس بیسس پہ چھوڑیں؟ پھر ظاہر ہے وہ بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, کیونکہ ظاہر ہے جو مقصد تھا وہ آپ کا پورا ہو گیا. ناؤ یو وانٹ ٹو لیو دا پرسن, تو اب بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, یا بہانہ آتا ہے کہ بس ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, کوئی مجھے آپ کی بات بری لگی ہے. یہ سب کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اور یہ ہم نارملائز کر رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف بات ہی نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہماری یوتھ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ہم کس گڑھے میں گر رہے ہیں, ہم کس پٹ میں جا رہے ہیں, اور ہم اپنی کتنی چیزیں جو ہیں وہ لوز کر رہے ہیں آن دا وے. ہم اپنی فزیکل ہیلتھ بھی لوز کر رہے ہیں, ہم اپنا ایموشنل جو ہماری ایموشنل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, اس کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. شادیاں جب ہماری ہوتی ہیں تو ہمارا ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے. ہم ایک سائیکلوجیکل بیگیج اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور وہ سائیکلوجیکل بیگیج کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاسٹ ریلیشن شپس کا. کیا سپارک ہوگا ایسی شادی میں؟ جو بندہ ایک سائیکلوجیکل بیگیج کے ساتھ شادی کر رہا ہے اس کی شادی میں کیا سپارک ہوگا؟ وہ تو پھر اپنے بیگیج کو ہی جو ہے وہ اٹھا کے پھرے گا نا, اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو بات اصل میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, حرام کی طرف جا کے غلط چیزوں کی طرف انوالو ہو گئے. جو عقل مند لوگ ہیں جن کو پتہ ہے میرے پہ کیا رسپانسبلٹی ہے, میں نے کس طرح سے چلنا ہے, وہ لوگ ان چیزوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں, کیئر لیسنس میں اور ہیڈ لیسنس میں. انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز متعین ہے, اور اس کے بارے میں ابھی آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ میں نے ایک مدعا باندھا, ایک مدعا بنایا, میں نے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتایا, کس لیے؟ so that you may realize کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. you know people get attached to someone, وہ بندہ انہیں یوز کرتا ہے, ابیوز کرتا ہے. کچھ جیسے ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں نا جی کہ I got attracted to this girl and she was a gold digger, I came to know later on. gold digger سے مراد ہے کہ she kept on using me to buy smartphones and to buy stuff and to take her to shopping, and at the end of the day she liked someone else. کوئی اور لڑکا آ گیا, مجھ سے کول لڑکا آ گیا, وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے جو ہے وہ تھوڑ کرا دیا, سیدھی سی بات. اینڈ وائس ورسا, یس دس ہیپنز ود گرلز ایز ویل, اور ان کے ساتھ تو پھر بہت ہی زیادتی ہوتی ہے. سو ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یہ کیا ہم نے ٹرینڈ بنا دیا ریلیشن شپس کا, وہ بھی حرام ریلیشن شپس کا. اور یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ بس آپ کے ساتھ ایک لڑکی ہونی چاہیے, آپ کے ساتھ ایک لڑکا ہونا چاہیے. یونیورسٹی میں آپ دونوں پارک میں بیٹھے ہو, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہو, پیومنٹس پہ بیٹھے ہو, سیڑھیوں پہ بیٹھے ہو, تاکہ آپ سب کو دکھاؤ کہ بھئی میں بہت بڑا اسٹڈ ہوں اور میں جو ہوں وہ بہت بڑا میں نے کارنامہ جو ہے نا وہ مار لیا یونیورسٹی میں آ کے. چاہے آپ کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ کے گھر والے بیچارے اس امید میں بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہے کل کو ہمارے لیے کچھ کرے گا, لیکن وہ وہاں پہ یہ جو ہے وہ گل کھلا رہا ہے وہاں پہ جا کے. تو یہ ساری چیزیں آئی نو میری باتیں ہارش لگ رہی ہوں گی, آئی نو کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پرسپیکٹو سے نہیں سوچ رہے, اتنا فتنہ ہے, ہم پھر کیا کریں, دل کسی سے لگ جائے تو کیا ہو. تو یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ ابھی ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ واٹ از دا وے آؤٹ ایکچولی. لیکن یہ ساری باتیں اس لیے کی ٹو میک اس ریئلائز کہ سچویشن از سو ورس, کہ کیا بنے گا آنے والی جنریشنز کا اگر وہ اسی چیز میں اپنے آپ کو ویسٹ کر دیں گے, اگر اسی چیز میں ان کا سپارک چلا جائے گا, اسی چیز میں وہ اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیں گے, ڈیسیجنز کو داؤ پہ لگا دیں گے, کیا بنے